ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الاعراف رات تراویح میں مکمل طور پر تلاوت کی گئی ہے۔ 24 رکوع اور 206 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حالات و واقعات کو بیان کیا ہے۔ 7 واقعات اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان کو بھی حکم ملا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں ٹھہرایا جانا، سب اس کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ دوسرے نمبر پر نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کا۔ چوتھے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ 5ویں پر حضرت لوط علیہ السلام کا، اور 6 نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور 7ویں نمبر پر جو سب سے زیادہ تفصیلی ہے وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ یہ 7 واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور یہ 7 کے 7 واقعات 3 دعووں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، تمام آیات اسی دعوے کے متعلق ہوتی ہیں۔ 3 دعوے ہیں اس سورت کے۔ نمبر 1، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ آیت نمبر 2، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے اور نازل کی ہے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں۔ ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، جب آپ اس کتاب کو بیان کریں تو جرت مندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ٹھہریں، دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، 2 ٹوک اور کھلے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ پہلا دعویٰ ہے اس سورت کا۔ دوسرا دعویٰ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آیت نمبر 30۔ اتباع صرف اس کی کرنی ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ نمبر 3، تیسرا دعویٰ آیت نمبر 54 میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب اللہ ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا وہی ہے، غیب کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، ہمیشہ اپنے رب کو پکارا کرو ڈرتے ہوئے، چپکے چپکے گڑ گڑا کر ہمیشہ اپنے اللہ کو ہی پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ سب کے سب واقعات انہی 3 کے ساتھ متعلق ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو واقعہ ہے وہ اس پہلے دعوے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ہمیشہ جرت مندی کے ساتھ بات کرنی ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کیا۔ دوسرا دعویٰ کہ اتباع اس کی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ فرمایا دیکھو شیطان کے پیچھے نہ جانا، وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اس نے تو پہلے دن سے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا،
آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ اس نے دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ حضرت آدم کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کے واقعات کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے کہ ان سب نے آ کر یہی کہا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور کسی اور کی نہیں کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی۔ لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ اس دوسرے دعوے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ قوم لوط کو دیکھو، جب اس کی اتباع انہوں نے نہ کی تو ناکام ہوئے۔ قوم شعیب کو دیکھو، جب انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کی اتباع نہ کی، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ کی پکڑ سے وہ بھی بچ نہ پائے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ اس طرح پوری صورت کا ایک اجمالی خلاصہ تھا جو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن جو وزن ہے یہ برحق ہے، تولا جائے گا سب کچھ۔ جو انسان کر کے آیا ہے اس کو تولا جانا ہے، تولا جائے گا اسے۔ نیکیوں کا نامہ اعمال بھاری ہوا تو جنت میں، نہیں تو جہنم میں جائے گا، نہیں تو جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد، جس میں یہ چیز بتائی اور واضح کی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا شیوا یہ ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ماننے والے بن جاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب آپ کیوں چلے گئے؟ آپ نے کیوں اسے استعمال کیا؟ تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کوئی دلیلیں نہیں دی کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، نہیں، فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور عرض کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولاد تمہارا شیوا اور تمہارا انداز اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس کی علتیں نہیں تلاش کرنی، حیلے اور بہانے نہیں تلاش کرنے، نہیں ایسا ہو گیا تھا، نہیں ویسا ہو گیا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا، نہیں، اللہ کے سامنے کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ کو یہی لوگ پسند ہیں، ایسے لوگ ہی پسند ہیں، ورنہ ایک بندہ ماننے کو تیار نہیں تو اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ ایک بندہ اپنی غلطی نہیں مان رہا۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بات مانو کہ پروردگار یہ کمی ہوئی ہے، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے تو بندوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آپس میں ملاقات کرا دی عالم ارواح میں، اور اللہ تعالیٰ کرا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کی ابا جان، آپ کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے ہیں، وہاں سے ہم یہاں پر آئے، آپ نے شجرہ ممنوعہ استعمال کیا تو آپ کی وجہ سے ہم نکالے گئے اور یہاں پر آئے دنیا میں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یہ کیسے پتہ لگا؟ اس بات کا آپ کو کیسے علم ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات عرض کرنے لگے کہ تورات میں نے یہ بات لکھی ہوئی پائی ہے، تورات میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تورات میں لکھا ہوا ہے نا، تورات میرے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے لکھوائی یا پہلے کی لکھی ہوئی ہے؟ جی ہر چیز پہلے کی ہے۔ تو فرمایا جو چیز میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹے کو یہ جواب دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، کہا لکھی ہوئی ہے پھر میں کیا کروں؟
ہونا ہی ہونا تھا نا، لیکن جب اللہ نے فرمایا الم انہکما ان ہذہ الشجرہ، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، ان تلکما الشجرہ، کہ درخت کے قریب نہ جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو یہاں نہیں دلیل دی، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ظلم ہو گیا، اپنے اوپر کر بیٹھا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، آپ نہیں معاف کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو میں تو خسارے والوں میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا یہ ہونا چاہیے تمہارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد کو 4 خطاب کیے۔ پہلا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، لباس پہننے کے لیے، اور اس لباس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، یہ لباس تمہارے اعضاء کو چھپاتا ہے، تمہارے اعضاء کو چھپاتا ہے۔ انسان کے جو اعضاء مستورہ ہیں وہ اس کی وجہ سے چھپتے ہیں۔ معلوم ہوا وہ لباس نہیں ہوتا جو انسان پہنے لیکن انسان کے اعضاء نہ چھپیں، کیونکہ لباس کا مقصد تو اللہ نے یہ بیان کیا یواری سوآتکم، لہٰذا اتنا پتلا لباس پہننا کہ اعضاء نظر آئیں، یا اتنا ٹائٹ کر کے پہننا کہ اعضاء محسوس ہوں، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حدیث شریف میں فرمایا قرب قیامت ایسی خواتین آئیں گی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ آج سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا لباس کس طرح کا ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگے کے حکم میں ہے۔ یا تو اعضاء نظر آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، یہ لباس کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ دوسری چیز فرمایا کہ لباس کا مقصد وریشن، خوبصورتی پیدا کرنا ہے، کہ لباس کے ساتھ انسان خوبصورت ہے۔ الناس باللباس، بغیر لباس کے انسان کیسا لگے، جانور میں اور انسان میں فرق ہی نہ ہو۔ اس لباس کے ذریعے اللہ نے انسان کو حسن عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا لباس جو بالکل بے ڈھنگا ہو وہ پہننا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لباس کے مقصد کے خلاف ہے۔ لباس اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا خطاب فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا لباس تم سے اتروانا چاہے گا، جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اس نے لباس اتروانے کی کوشش کی، کہ جب وہ شجرہ ممنوعہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا لباس اترنا شروع ہو گیا، لباس اترنا شروع ہو گیا۔ اور اگرچہ یہ دونوں میاں بیوی تھے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر درختوں سے وہ اپنے اوپر ڈالنے لگے تاکہ جسم ننگا نہ ہو۔ تو حیا یہ ہے کہ انسان تنہائی کے اندر بھی ہو، الگ تھلگ بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی انسان کو ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا جسم پھر بھی ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ شیطان تمہارا لباس اتروانے کی کوشش کرے گا، تم نے نہیں اتارنا۔ فرمایا دیکھتے نہیں، اللہ اکبر۔ قریش کی اللہ تعالیٰ نے ایک بری عادت ذکر کی، ان کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ لوگوں دیکھو تم تو بڑے نیک آدمی ہو، اللہ والے ہو، اور یہ جو باقی لوگ ہیں بڑے گنہگار، یہ لوگ جب آئیں تو جن کپڑوں کے اندر یہ گناہ کریں وہی کپڑے پہن کر، وہی لباس پہن کر بیت اللہ کا طواف کریں، کتنی بری بات ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ادھر ادھر سے جو لوگ آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے،
وہ یوں کرتے کہ قریش کو کہتے کہ تم اپنا لباس ہمیں دے دو، تم تو بیت اللہ کے متولی ہو نا، نیک لوگ ہو، تم اپنا لباس ہمیں دے دو، ہم تمہارا لباس پہن کر یہاں طواف کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ قریش کتنے لوگوں کو لباس دیتے ہیں اپنا، تو جتنوں کو وہ دے سکتے دے لیتے ہیں، جو باقی آتے ہیں تو وہ کہتے لباس ہمیں ملا نہیں، وہ چپ کر کے ننگے ہی طواف کرنا شروع کر دیتے تھے بیت اللہ کا۔ بھائی تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا، واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے، اللہ بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے۔ فرمایا دیکھا شیطان نے کس طرح ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور گمراہ کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا لباس اتروانے کی کوشش کرے گا، جتنا لباس تمہارا مختصر ہوتا جائے گا شرم و حیا اتنی کم ہوتی جائے گی، جتنا لباس کامل ہوگا، جتنا لباس مکمل ہوگا، شرم و حیا بھی اسی لحاظ سے کامل ہوگی، اور شرم و حیا انسان میں جتنی پائی جائے گی ایمان بھی انسان کا اتنا ہی کامل ہوگا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ حیا تو ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے، ایک مستقل شعبہ ہے، درمیانی شعبہ۔ چوتھا حکم اللہ نے یہ دیا اس واقعے کے نتیجے میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب تم مسجد میں آؤ، نماز کے لیے سجدے کے لیے آؤ، تو اپنا لباس خوبصورت پہن کے آیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ کسی کے پاس جاؤ تو بن سنور کے جاتے ہو، دفتر جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، فلاں افسر کے پاس جا رہے ہیں، فرمایا احکم الحاکمین کی دربار میں آؤ تو ایسے ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ، بس چپ کر کے جو ہے نا رات کا لباس پہنا ہوا پاک ہے جی نماز ہو جاتی ہے آؤ جی پڑھو جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ فجر کی نماز میں عام دنوں میں یہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جس لباس میں وہ اپنے گھر میں نہیں گھوم سکتا اپنی اولاد کے سامنے کہ وہ اسے برا سمجھیں گے، وہ لباس پہن کے فجر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، وہ لباس پہن کے کسی معاشرے میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کے گھر جو ہے نا بس وہ ٹراؤزر پہنا اور یہ آیا جی کیا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بھئی اللہ کے گھر آ رہے ہو تو اس کی شان آنا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کہ جب سجدہ کرنے کے لیے نماز کے لیے آؤ تو خوب زیب و زینت کے ساتھ آیا کرو، خوب پن سنور کے آیا کرو، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے، کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو۔ فرمایا کہ اللہ نے زینت اور عمدہ رزق پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، اس دنیا کے اندر کافر تو ہمارے ایمان والے بندوں کی بدولت کھاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ یہ زیب و زینت اور یہ عمدہ رزق صرف اپنے بندوں کو عطا کریں گے، غیر کو تو اللہ دیں گے ہی نہیں۔ چوتھا حکم یا بنی آدم، ہر حکم اللہ نے بنی آدم، یا بنی آدم، آیت نمبر 35، اے اولاد آدم جب بھی رسول تمہارے پاس آئیں اور ہماری آیات تمہیں آ کر سنائیں تو تم نے ہمیشہ ان کی بات ماننی ہے، تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، تقوی اور اصلاح کرنا تمہارا کام ہے، آئندہ کا خوف اور غم پریشانیاں سب ختم کر دینا یہ ہمارا کام ہے۔ جو نبیوں کی اتباع نہیں کرے گا، فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم میں بھی جا کے لڑتے مرتے رہیں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں کرتے رہیں گے، اور کبھی بھی نبیوں کی اتباع نہ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں، جہنمیوں اور آراف والوں کا تذکرہ کیا۔ سورت کا نام بھی سورہ آراف ہے نا۔ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر وہ ایمان والے ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو جائیں گی، کچھ عرصے کے لیے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا، اس کے بعد ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اگرچہ جنتیوں میں، جہنمیوں میں، آراف والوں میں بڑا فرق ہوگا، بہت فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ ان کی کلام آپس میں پھر بھی کرائیں گے۔ اللہ نے وہ مکالمہ یہاں ذکر کیا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، فرمایا کہ جنتی لوگ
جہنمیوں کو بلائیں گے، آواز دیں گے، کہیں گے اے جہنمیوں ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے جتنے وعدے ہم سے کیے تھے سارے سچے ہو گئے، سارے کے سارے سچے ہیں، بتاؤ جو تم سے وعدے ہوئے وہ بھی سچے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ منکروں کو جہنم میں ڈالوں گا، بڑی سخت سزا دوں گا، ابلتا پانی ہوگا، آگ ہوگی، پیپ ہوگی، بتاؤ رب کے وعدے سچے ہوئے کہ نہیں؟ سب کہیں گے نعم، جی ہاں جی ہاں، آج تو وعدے سارے سچے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ ان ظالموں کے لیے تو آج لعنت ہی لعنت ہے، رحمت سے دوری۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ کبھی جنتیوں کو دیکھیں گے، کبھی جہنمیوں کو دیکھیں گے، درمیان میں ہوں گے نا۔ جب دیکھیں گے جنتیوں کو تو کہیں گے سلام علیکم، تمہارے لیے بڑی سلامتی ہے، لم يدخلوها وهم يطمعون، فرمایا ابھی خود تو گئے نہیں ہوں گے لیکن امید ہے کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ جب ان کا چہرہ جہنمیوں کی جانب ہوگا تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کرنا۔ فرمایا بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے بھی فرما دیں گے تم بھی جنت میں چلے جاؤ، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، فرمایا کہ وہ منظر بھی ہوگا جب جہنمی جنتیوں کو پکار رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے جنتیوں ان افیضوا علینا من الماء، تم تو بڑی نعمتیں میں ہو، بہتے پانی ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، بہتی نہریں ہیں، ان افیضوا علینا من الماء، ہم جل گئے، کچھ تھوڑا سا پانی تو ہمیں بھی پلا دو نا، ہمیں بھی تو تھوڑا سا پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں کچھ نہ کچھ تو اوپر سے ہمارے لیے بھی پھینک دو نا۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آہا، یہاں تو کافر ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں اور جو ایمان پر چلتے ہیں ان کا عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، کبھی ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، کبھی لوہے کے پنجروں میں بند کرتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں دیتے، پینے کو کچھ نہیں دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں گھبرانا نہیں، وہ دن بھی آ رہا ہے جب یہ کافر تم سے پانی کا ایک ایک قطرہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، کہیں گے کچھ تو ہمیں بھی کھلا دو نا۔ جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے مشروبات ہوں یا جنت کی مطعومات ہوں، اللہ نے کافروں کو نہ ایک گھونٹ دینا ہے نہ ایک لقمہ دینا ہے، آج کچھ نہیں ملے گا، تم یہیں پر پڑے رہو گے۔ پھر وہ واقعات کا تسلسل شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت ہود حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اسی کے حکموں کی پیروی کرو۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کس جرت کے مالک تھے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، گھبرائے نہیں، جادوگروں کو لایا گیا، اس کا مقابلہ کیا، جادوگر بھی ایمان لے کے آئے۔ اپنی قوم جگہ جگہ ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اب تو ہمیں یہ پانی کے لیے پینے کے لیے پانی چاہیے، کھانے کے لیے فلاں چاہیے، اب تو ہمیں یہ چاہیے، کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تورات لینے گئے طور پر، پھر قوم پیچھے بگڑ گئی، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جرت مندی دیکھیے، کبھی نہ گھبرائے ہیں نہ جو ہے نہ پیچھے ہٹے ہیں، جرت مندی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ بھی کیا اور اپنی قوم جب ٹیڑھی ہوئی تو ان کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ فرمایا ایمان والوں تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہیلے اور بہانوں سے حرام چیزوں کو حلال نہ کیا کرو۔ بنی اسرائیل کرتے تھے نا، مچھلیاں پکڑ لیتے تھے ہفتے والے دن، وہ جب حوض بنائے ہوئے تھے، پانی آتا، مچھلیاں آتی تو بند کر دیتے، اتوار والے دن پکڑتے، حالانکہ ہیں حرام ہے۔ تو فرمایا حرام کو حلال کرنے لگے، اللہ کی پکڑ ان پر بھی آئی، اور فرمایا بڑے سے بڑا نیک ہو اس کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ کوئی وقت آتا ہے انسان پھسل جائے۔ بلعام بن باورا، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات، بڑا نیک آدمی،
اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خلاف بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو پکڑا، فرمایا کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، ہانپنے لگا، جس طرح کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے اس طرح وہ بھی ہانپنے لگا۔ تو فرمایا کبھی بھی نبیوں کی مخالفت نہ کرنا اور اللہ کے ولیوں کی مخالفت نہ کرنا، جو ان کی مخالفت کرتا ہے فرمایا اللہ اسے بھی ضرور پکڑا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو، خاموش رہا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔